کاغذ جو ہے وہ اس طرح سے وڈرا کیا ہے جب پوری والیوم وڈرا کر لی ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جہاں تک اعترافی بیان ہے آپ دیکھیں یہ کتنے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ اعترافی بیان کے حوالے سے کس کس کے بیان نکلے. ہم تو کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ قواش ہو گیا تھا عدالت میں. اعترافی بیان جو عمران خان کا ہے جس میں اس نے اپنی وہ دیکھیں ذرا اپنی آف شور کمپنی اسی طرح کی باہر کی پراپرٹی کے جو سن 2000 کے دہائی میں جو قانون بنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے اس کا اعترافی بیان ہے کہ میں نے یہ چھپایا رکھا ہے, میں ٹیکس چور ہوں, اب مجھے جو ہے نا یہ سفید کر دیا جائے. اسی لیے تو وہ ہوا ہے اور وہ خود مانتا ہے, اس نے سپریم کورٹ میں بھی یہی جواب دیا. یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں. پہلے یہ تھا کہ ساری آف شورز غلط ہیں, یہ صرف کالا دھن کرنے کے لیے چوری کے لیے ہوتے ہیں. جب اپنی نکلی دکان نہیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جی, یہ تو ساروں کے پاس ہونی چاہیے. آپ اندازہ کریں یہ ہوا ہے پاکستان میں. انہوں نے انصاف بیچنا ہے, خدا کا نام لیں. اور اسی طرح اس کے ساتھ جو بغل میں کھڑا ہوتا ہے جس کے جہاز کے عیش و آرام سے یہ بالکل اس کا دماغ سن ہو چکا ہے, کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی ہے, عمران خان کو. وہ جہانگیر ترین نے اپنا اعترافی بیان کب, اس وقت نہیں کہ جب اٹک قلعے میں تھا, اس وقت نہیں کہ جب اس کے کن پٹی کے اوپر بندوق رکھی گئی تھی, اس وقت نہیں کہ وہ سالوں سال حراست میں تھا کہ اس کے سارے ساتھی حراست میں تھے. یہ اس وقت کا اعترافی بیان ہے جب یہ انڈسٹریز منسٹر تھا. اس وقت اس نے سی سی پی میں مانا کہ میری چوری پکڑی گئی ہے اور اپنے نوکروں کے نام سے, اپنے کک اور گارڈنر کے نام سے اربوں روپے کا کاروبار پکڑا گیا. تو پھر اس نے جا کے اعترافی بیان جمع کروا کے وہاں پیسے واپس کیے 7.5 کروڑ روپیہ. وہ جو مانا ہے, جو نہیں مانا وہ کیا پتا. اور خدا دے واسطے لوگوں کنے وڈے گڑومن ہیں, کنے وڈے گڑومن ہیں, اندازہ لاؤ تسی. تے ایتھے صاف منہ آ کے جڑا بڑا دند کٹ کے دسن لگ پندے نے. اور ان کے ہوش و حواس کے اوپر میں طاری ہو چکا ہوں. وہی مچھلی جو پانی کے باہر کبھی اس طرف پڑتی ہے کبھی اس طرف تڑپتی ہے. ایک دن یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم شوکاز نوٹس جمع کروا رہے ہیں کہ دانیال عزیز کو وزیر بنائیں. ایک دن یہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں دانیال عزیز کی ہم کرپشن بے نقاب کریں گے. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ حواس باختہ ہو گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کا اصل چہرہ نکال کے دکھاتا ہوں. میں ان کی اصل حقائق جو ہے وہ سامنے لاتا ہوں عوام کے. تو میرا یہ سامنا کرے, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو نکالے میری بھی کرپشن, مجھے بھی پتہ چلے ذرا دانیال عزیز کی کون سی کرپشن ہے. صرف باتوں کرنے سے, منہ ہلانے سے نہیں. میں کوئی آپ کی طرح چور نہیں ہوں جو 35 پنچر بتا کے تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے. کوئی افضل خان کو پیش کر کے جو الیکشن کمیشن کا جوائنٹ سیکرٹری ہے کہ میں آئینی شاہد ہوں کہ منظم دھاندلی کروائی گئی تھی, اور پھر وہ جا کے اسی اسلام آباد کے کچہری میں معافی مانگتا ہے. کوئی وہ نہیں ہوں جو آ کے الزام آروز پہ لگاتا ہے اور پھر اسی سپریم کورٹ میں آ کے سر قلم نیچے کر کے عمران خان کی طرح معافی مانگ کے جاتا ہے. میں وہ نہیں ہوں جو نجم سیٹھی سے معافی مانگنی پڑتی ہے. میں وہ نہیں ہوں جہانگیر ترین جو کہ آ کے الزام تو لگا دیتا ہے کہ تحفے دیے گئے ہیں کروڑوں روپے کے حسین نواز سے نواز شریف کی طرف, اور جب ان کی 1 ارب 647 ملین کے تحفے اپنی بیٹیوں کو ماں سے بیٹے کو, بیٹے سے واپس جہانگیر ترین کو صرف 3 سالوں میں, اس سے کئی گنا زیادہ, مطلب 10 دفعہ زیادہ رقم جو ہے, خود اس کام کا یہ بانی ہے, چیمپئن ہے. اور پھر یہ شرم بھی نہیں آتی ان کو, یہ نیچے آنکھیں بھی نہیں کرتے. تو آج ماشاءاللہ قوم کو پتہ چل رہا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. کل ان کی تاریخ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, کل ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تاریخ ہے جہاں پر مینٹینیبلٹی کا انہوں نے سہارا لینے کی کوشش کی, لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے لینے کی کوشش کی کہ ہمیں جواب نہ دینا پڑے. وہاں سے یہ بھاگے ہوئے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کل دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں وہاں پر. آپ کائنڈلی آئیں اور قوم کو دکھائیں ان کا اصلی چہرہ. یہاں پر جو جہانگیر ترین اور یہ اپنا عمران خان ہے, ان کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ بھی ایم این اے پرائم منسٹر کی طرح, ان کا کیس جو ہے وہ ڈیٹ ان آفس ہوا ہے, اس کی تاریخ نہیں لگ رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں, ڈے ٹو ڈے ہیرنگ تو درکار, اس کی تاریخ ہی نہیں لگ رہی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا ہے. وہاں پر ابھی تک مینٹینیبلٹی پہ بھی بحث نہیں ہوئی ہے. تو مینٹینیبلٹی پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ ایڈمیسیبل ہی نہ ہو, ہماری بات ہمیں جواب نہ دینا پڑے. تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, تواتر سے کہہ رہا ہوں, لگاتار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے احتساب کے لیے پیش ہونا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہونا ہے, اور ان کو ہم نے پکڑ کے لانا ہے اور عوام کے سامنے ان کو اصل چہرہ ان کا بے نقاب کرنا ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے. اور ایک بات میں اور آخری کرتا چلوں, جس انداز سے آپ کے یہ چھوٹے جو آپ کے پیروکار ہیں
یہ جو آ کے جس انداز سے لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں، لوگوں کے خاندان، ان کی فیملی کے بارے میں جس قسم کی غلیظ گفتگو کرتے ہیں، پہلے ہی ان کا درجہ جو ہے وہ غلاظت کا عدالت نے طے کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فلٹی ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عدالت کا آرڈر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان سن 47 سے لے کے آج تک کیا نہیں ہوا اسمبلیز میں، کس قسم کے سیاسی الزامات نہیں لگائے گئے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی عدالت نے آرڈر میں لکھ دی کسی بھی سیاست کاؤنسلر کے بارے میں کہ آپ غلیظ ہو، کہ آپ حیوان ہو۔ انسیولائزڈ کیا ہوتا ہے؟ حیوان ہوتا ہے، کہ آپ آئینی اداروں کو تباہ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہو، یہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو آپ اندازہ کریں یہ بیچتے کیا ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حالت دیکھیں، 1.5 سال ہو گیا ابھی تک وہاں ڈی جی جو ہے ان کا احتساب کمیشن کا نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ باقی ساری دنیا کو آپ درس دیتے ہو اینٹی کرپشن کا، کیونکہ وہاں وہی جہاز کا پٹرول پورا کیا جا رہا ہے۔ کے پی کے بجٹ میں سے جہاز کا پٹرول پورا کیا جا رہا ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کے اوپر انہوں نے نکتہ چینی کی تھی۔ اور اس میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی کہانی باقی ہے۔ تو ہم التجا کرتے ہیں عدالت سے کہ ان کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ لگائیں، ڈیٹ ان آفس ختم کریں، اور الیکشن کمیشن میں کل آپ لوگ آئیں، وہاں پر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا یہ تل ملاتے ہوئے، جیسے ایک اس کے اوپر نمک ڈال دیا ہوتا ہے اور کلی کی دم اتر چکی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانیال صاحب نے کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہے اس کی ڈیٹیلز تو بتائی ہیں، لیکن عمران خان صاحب وہ قابل ترس انسان ہیں جو اپنی بیٹی کو شناخت نہیں دے سکے۔ عمران خان صاحب وہ قابل ترس انسان ہیں جن کے جو عورتوں کو اور لڑکیوں کو جلسوں پہ بلاتے ہیں اور ان کو ہراساں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب وہ قابل ترس انسان ہیں جو کے پی کے میں ناکامیوں کی سینچریاں کر چکے ہیں اور مریم نواز شریف کے بارے میں کی تنقید کرتے ہیں۔ وہ تو فلاحی کام کر رہی ہیں، وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں، ان کے دست و بازو تو لوگوں کو جو ہے باعزت طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سہولیات مل رہی ہیں۔ تو آپ ان کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ 2018 میں آپ کے پی کے میں بھی آپ کو عمران خان سے، بہتان خان سے اب ناکام خان کہنا شروع کر دیں گے ہم۔ تو آپ لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں جو ہے اخباروں میں تصویریں لگا کے ان کے اوپر سرکل کرتے ہیں، تو آپ کی جب بیٹیاں آئیں کے نام آئیں گے اور ان پہ ہم سرکل لگائیں گے تو تب پتہ چلے گا آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ پاناما پیپرز میں پنڈی شہر کے